السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنت کا ٹکٹ، معذوری اور تکلیف ریلیٹڈ 10 کوشچن اس ویڈیو میں پوچھا گیا ہے، اور یہ کوشچن کیا ہے آپ ایک بار اس کوشچن کو سنیں، اور اس کا جو جواب علی مرزا نے دیا ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ بھی آپ سنیں۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے، معذوری انسان کے جسم میں ہے یا امتحان ہے؟ ڈیزیبل لوگوں کو معاشرہ میں ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے؟ ویل چیئر پہ جنت میں جانے کی خواہش؟ بلائنڈنس نعمت ہے؟ اور بھی کافی سارے کوشچن اس میں ہوئے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹس میں ناحق لوگ جو قتل یتیم ہو جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹریفک لاز کا فالو کرنا۔ تو یہ سب چیزوں کا سوال جو ہے ان سے کیا گیا تھا، اور 10 کوشچن جو ہوا ہے اس کا جواب انہوں نے بخوبی دیا ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ یہ جواب کیا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بولی گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کو جاننے کی ضروری ہے۔ اور اللہ سے تو ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی ہم سب سے غلطی ہوئی جانے انجانے میں اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفیق الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں پہنچا ہوں جہلم میں جناب محترم محمد علی مرزا صاحب کے پاس کچھ سوالات لے کر۔ ان کے جوابات سے متفق ہونا نہ ہونا یہ آپ کا ثوابدید ہے، آپ کا حق ہے۔ میرا مقصد ان کی رائے آپ تک پہنچانا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے وقت فراہم کیا۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شفیق بھائی، آپ کو اور آپ کی ڈیلی پاکستان کی ٹیم کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سوال پہلا یہ ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹی جنہیں معذور افراد قرار دیا جاتا ہے اور خصوصی افراد بھی کہا جاتا ہے، کیا معذوری انسان کے جسم کے اندر ہے یا اس کے انوائرمنٹ کے اندر ہے؟ اسلام، مذہب اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ معذور افراد کون لوگ ہیں؟ یا ان پہ کوئی امتحان ڈالا گیا ہے، یا یہ کوئی کسی امتحان میں ہے، یا ان کی فیملیز کے امتحانات ہیں؟ تو یہ ذرا وضاحت چاہیے۔ تو کافی سارا اس کے اندر مضمون چھپا ہوا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ جسمانی طور پر کسی کا ڈسیبل ہونا یہ ایک فیکٹر ہے۔ بعض لوگ ذہنی طور پر ڈسیبل ہوتے ہیں، بعض لوگ جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے انہیں ڈسیبل ڈکلیئر کر دینا چاہیے، اس معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ زیادہ دولت کی وجہ سے راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز گنوا دیتے ہیں۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ انسانوں کی آزمائش کے لیے، ان لوگوں کی آزمائش کے لیے بھی، اور باقی جو لوگ معاشرے کے ہیں ان کو ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ اہل ایمان کی روش یہ ہے کہ وہ ہر تکلیف پہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی۔ تو یہ ایک اوورآل ڈاکٹرن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی تکلیف اس زمین پر بھیجتے ہیں اجتماعی طور پر، خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو، کسی وبائی مرض کی شکل میں ہو، یا سیلاب کی شکل میں ہو، تو ہم نے وہ تکلیف
جو اس پلانٹ ارتھ پہ لوگوں کو بھیجنی ہوتی ہے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پر کسی کی جان میں، دونوں کو اللہ نے الگ الگ ذکر کیا. وہ ہم نے بھیجنے سے پہلے ہی اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ ہم اسے اس تکلیف کے ذریعے اس پہ آزمائش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی ریزن بیان فرمائی تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کفی افسوس نہ ملو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو. اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ میں آزماتا ہوں اس کے ذریعے، نہ کہ یہ کہ کسی کو اس کے ماں باپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے جس طرح ایک مکافات عمل لوگ کہتے ہیں. نہیں، قرآن کا واضح فتویٰ ہے کئی جگہ پر، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کی غلط کاموں کی جو ایک افتاد ہے وہ اس کی اولاد کے اوپر آ جائے. یہ بالکل اسلام اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ بالکل اسلام کے منافی ہے. اور نہ یہ کہ آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر یہ کہیں کہ اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا. یہ فیصلہ کرنا کہ یہ تکلیف ہے یا عذاب ہے یہ ایک غیبی خبر ہے. آج کی ڈیٹ میں جب دنیا میں پیغمبر موجود نہیں ہے، ہم دنیا پہ آنے والی ہر تکلیف کو آزمائش ہی شمار کریں گے، ہم اسے عذاب الہی نہیں کہہ سکتے. الا یہ کہ کوئی دقت نظر سے کوئی بڑی لیول کی آزمائش کوئی امت لیول پہ آ جائے، جس طرح تاتاریوں کا فتنہ اس امت پہ آیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس پہ علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی ہے ہمارے برے اعمال کی، وہ ایک الگ بات. بہرحال اوورآل انڈیویجول کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ یہ تکلیف جو آئی ہے اس کے اعمال کے سبب ہے یا کوئی آزمائش ہے. ہم نے یہی کہنا ہے کہ آزمائش ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے گناہوں کی معافی کا. پھر بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے سے اگر کوئی قیمتی چیز لے لوں تو اس کی جزا پھر جنت ہے. اسپیسیفکلی ایک الگ سے حدیث ہے بخاری میں کہ جس سے میں اس کی آنکھیں لوں گا میں اسے جنت دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تکلیف کے اگینسٹ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں. اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جاتی پھر تو واقعی بہت بڑا ظلم تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے محروم کیا، بعض لوگوں کو آنکھوں سے محروم کیا، بعض لوگوں کو پاؤں سے محروم کیا، بعض لوگوں کو ہاتھوں سے محروم کر دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن اگر آپ اسے آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قانون ابتلا کے اوپر بنایا یعنی آزمائش کے اوپر، آخرت کے ساتھ جوڑیں تو ایک پرفیکٹ ماڈل ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو تکلیف آئی ہیں آخرت کا جب وہ اجر دیکھیں گے تو وہ تکلیف تو بھول جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا جہنم دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. جب وہ پھیرا لگائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں خیر بھی دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. حالانکہ دنیا عیاشی کی گزری ہے لیکن وہ ایک پھیرا اس کے اس سارے نشے کو کافور کر دے گا. پھر دنیا میں جس نے مفلسی کی تکلیف کی زندگی گزاری لیکن حلال و حرام کی تمیز کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جنت کا ایک پھیرا لگے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ کچھ اگر ملنا تھا نا میں نے دنیا بڑی سکھی گزاری ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آخرت کی اتنی بڑی زندگی آپ کو مل گئی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، جو سمندر کا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی، تو پھر یہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. ایک آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی، صبر نصیب ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو وہ اپنے سے زیادہ جو تکلیف میں مبتلا شخص ہے اس کی طرف دیکھے. ہمارے پاس تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت کی اور صحابہ کرام کی تکلیف موجود ہیں. ہم ان کے ذریعے موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستیاں اتنی مشکل کی زندگی انہوں نے گزاری ہے تو ہمارے لیے تو تکلیف جھیلنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. جی علی بھائی، آپ نے فرمایا کہ یہ جیسے میں ویل چیئر یوزر ہوں، اب یہ میری تکلیف اللہ کی طرف سے، لیکن ہم لوگ جو ویل چیئر یوزر ہیں یا ڈسیبل پرسن قرار دیے جاتے ہیں ہم لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں.
مثال کے طور پہ میرے ساتھ 3 کیمرہ کریو جو ہے لاہور سے ڈیلی پاکستان کی پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے. میں ڈرائیو کر کے آیا ہوں ماشاءاللہ. رائٹ. میں ڈسیبل نہیں تھا لیکن آپ کی اکیڈمی کے دروازے پہ آ کے میں ڈسیبل ہو گیا. زندہ جنازہ بن کے 4 لوگ اٹھا کے مجھے اوپر لے کے آئے. وہاں سے یہاں تک میں ڈسیبل نہیں تھا، میں بلکہ آئی واز ایبل، لیکن انفراسٹرکچر کی وجہ سے میں ڈسیبل ہو گیا. اسی طرح دوسری مثال ٹوکیو یا اوکے سیول میں بھی آج کل جب ہم ٹریول کرتے ہیں نا تو کہیں کوئی بیریئر نہیں ہوتا، وہاں ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، ایکول اپرچونٹی ہے میرے پاس، برابر کی جگہ پہ میں جا سکتا ہوں. اب ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈسیبل ہیں کہ انکلوڈ ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں آتے ہیں نا تو یہاں پہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم کسی مصیبت میں ہیں. مصیبت میں ہم نہیں ہیں، مصیبت میں ہمیں ڈال کر ہم پہ الزام ہے کہ ہم ڈسیبل ہیں اور امتحان میں ہیں. ہم اس طرح دیکھتے ہیں. تو پلیز اس پہ مزید رہنمائی دیکھیں فرمائیے. اپرچونٹی اسے سمجھنا چاہیے. جی سر. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات و جی واقعات سر دی ہیں. بالکل ایسا. ایک بندے کے اگر آزاد سلامت ہے جی لیکن اس کا انٹلیکٹ اتنے لیول کا نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو عقل اور دانائی ہے یہ بھی تقدیر سے ہے. جی آج تو سائنس مانتی ہے، ورنہ تو ہر کوئی آئنسٹائن بن جاتا، جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا. ہر کوئی نیوٹن بن جاتا. یہ عقل بھی اللہ کی طرف سے ہے. جی. ڈیٹم لیول کی عقل تو سب کو دی گئی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، لیکن جو ایکسٹراڈنری لوگ ہیں وہ تو ہیں. اب جو ایکسٹراڈنری لوگ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ تھا، وہ بھی ویل چیئر پہ چلا گیا تھا نا جی جی ایک بیماری کی وجہ جی. سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک انٹلیکٹ دیا تھا. ماشاء زبان اللہ. بھی نہیں چلتی تھی، اس کے لیے اسپیشل کمپیوٹر بنایا گیا، جی اور کس طریقے سے اس نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا ہے فزکس کی فیلڈ میں. نیوٹن کے بعد آئنسٹائن، اور آئنسٹائن کے بعد اسے مانا جاتا ہے کہ اتنا بڑا وہ فزکس کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا. جی. تو انسان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. باقی جی. جس کو آپ کمزوری سمجھ رہے ہیں یہ تو ایک فیکٹر ہے نا، اور بھی کئی فیکٹر موجود ہیں. نہیں محترم، عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ نے اسے کمزوری اپنی ذات کی وجہ سے نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حصے کی جو ویل چیئر، آپ بھی ویل چیئر یوزر ہیں، 2 پہیوں والی ویل چیئر چلاتے ہیں جسے موٹر بائک کہتے ہیں، یا سارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ پراڈو دے دے یا کوئی ایکسپینسو قسم کی ویل چیئر دے دے. دیز آر ویل چیئرس، ویل ود چیئرس. اب ہر شخص ویل چیئر یوزر ہونا چاہتا ہے. ہم اس طرح دیکھتے ہیں اس کو نا. چلیں اچھی بات ہے، جی. لیکن جی جو محترم. ریئلٹی ہے اسے تو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہیے. محترم، چلیں ویل چیئر تک تو آپ کر لیں گے، جی. جی جس محترم. بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے آپ کون سی جی. سائنس لڑائیں گے. جی جی محترم. تو اس لیے میں نہیں، وہ چونکہ آنکھیں- سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا، جی جی سر سر. اس لیے اس طرح کے جو جذباتی اور نہیں. فلسفیانہ باتیں ہیں نا، میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں ریالٹی کو فیس کرتا ہوں جی کہ ایک ریالٹی ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر لگا ہوا ہے آنکھوں کی شکل میں، یا اس کے ساتھ مسئلہ ہے سننے کا، چلنے پھرنے کا، تو وہ ہے. اس نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر اس کو اپرچونٹی سمجھنا ہے. جی. آپ دیکھیں یا بات کریں بالکل ٹھیک ہے، لیکن محترم ان کیس آف، ٹھیک ہے، میں کوئی بحث کرنے کو تو بیٹھا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں لاجیکل بات کروں گا. میں ان چیزوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جو آپ فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں، یہ لاجیکل نہیں ہے، نہ یہ کوئی بائے کرے گا، نہ اس کا کوئی ریالٹی کے ساتھ تعلق ہے. دیکھیں ان کیس آف ایمرجنسی جن ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، جی وہاں پہ بھی جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ خود نہیں اس ایمرجنسی سے باہر نکلتے. انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کو یہاں سے نکالنا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے انہیں یہاں سے نکالنا ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جی جب وہ مسئلہ ہوا تھا تو جو ڈسیبل لوگ تھے انہیں، جو صحت مند لوگ ہیں انہیں پہلے وہاں سے وہاں سے نکالا ایمرجنسی ایگزٹ میں، لیکن انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. سب سے پہلے انہیں نکالا. اس میں ایک شخص کی اپنی فیملی یا اس کا قریبی رشتہ دار بھی چلا گیا کیونکہ وہ باقی لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا. اس نے کہا نہیں، یہ پہلے میں معذور لوگوں کی ہیلپ کروں گا، بعد میں ان کو دیکھوں گا. تو ایک ریالٹی ہے. باقی اس پہ جتنی بحث کی جائے وہ اپنی جگہ، لیکن میں تو اس کو ان شارٹ وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہو. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، یہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو ضرور سیٹسفائی کریں ان چیزوں سے. ریالٹی اپنی جگہ موجود ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اصل میں علی بھائی آپ کی رہنمائی انتہائی زیادہ ضروری اس لیے ہے. یہ اتنا آسان سبجیکٹ اس لیے نہیں ہے. ایک طرف ہمیں آیت ہم سنتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین تخلیق کیا. میرا 100% یقین ہے، یعنی میں، اللہ مجھے اگر قبولیت فرمائے میں جنت میں جاؤں اگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، تو میں ویل چیئر پہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لائف سٹائل اللہ نے میری تخلیق بہت خوبصورت کی ہوئی ہے. میری اونرشپ ہے اللہ کی ذات پہ نا.
مسئلہ چلے یہ آ یہ رہا آپ ہے کا ذاتی مسئلہ ہے نا، سر، نہیں سر، قانون جو ہے نا وہ قانون- کسی سر، کی وہی ذاتی میں- شغف پہ نہیں بنتا. نہیں محترم، بات یہ کہ قانون جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پہ بنا ہوا ہے نا. چلیں یہ آپ کی رائے ہے، دے سکتے ہیں. جی سر، میں تو ریئلٹی پہ مبنی بات کروں گا، جی سر، رائٹ اور سر. وہ تو ریئلٹی ہے کہ ظاہر ہے ایک تکلیف دہ چیز تو ہے جی یقیناً. اوکے چلے آپ کو اس مثال سے نہیں سمجھ آ رہی نا، آپ مجھے لاجیکلی یہ بتائیں کہ جس جی. بندے کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ اندھا بن کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سر کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے، وہ آنکھوں سے ہو، آواز سے ہو، کانوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھوں سے آپ مجھے دیکھا جا بتائیں کون سی سائنس ہے جو بتا رہی ہے کہ جو آنکھوں کی کوئی اس کا کوئی ایکویلنٹ کوئی نعمت دنیا میں موجود ہے تو مجھے بتا دیں. جی، دنیا کی کوئی رنگینی جی ایک شخص جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جی اسے تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، آپ کیسے دکھا جی سکتے؟ سر، یہ سوال میں نے آج سے 20 سال پہلے جب میں گریجویشن کر رہا تھا اپنے بلائنڈ دوست سے پوچھا تھا. اس نے کہا تھا جو رنگ سورج کا میرے ذہن میں ہے وہ میں تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا جس طرح تم مجھے ایکسپلین نہیں کر سکتا. ہر کسی کو اللہ نے چلیں perfect اس کے بنایا. جذباتی جی سر. باتیں ہیں جی. سر تو سر یہ بہت سارے لوگ ہیں علی بھائی، جو خواتین ہیں یا حضرات ہیں جن کی انٹلیکچوئل ڈسبلٹیز ہیں، ان کو ڈاکٹرز یا والدین یا معاشرہ یہ کہتا ہے ایڈوائز کرتا ہے کہ ان کو biologically modify کر دیا جائے because they face some kind of embarrassment in front of family members. اگر وہ مینیج نہ کر سکیں، اسپیشلی خواتین بیٹیاں جو ہیں ہماری، ان کے جو مثلا biological needs ہیں منتھلی، تو اس کو مینیج نہیں کر پاتے، ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو آپریٹ کر دیا جائے. تو کیا شرعیاً یہ صحیح؟ مشکل سوال ہے جی. اسلام میں جو ایک بیسک پرنسپل سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سر میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا شریعت میں اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. پرماننٹلی کسی شخص کو نیچر سے ہٹ کے ڈسیبل کر دینا، ہاں کسی خاص ایک اسپیسیفک کیس کے اندر جہاں اس طرح کی کوئی چینج لانے سے اوورال کوئی فرق نہ پڑے وہاں پہ کوئی بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب کئی لوگ ہیں 3-4 بچے ہو گئے، اس کے بعد وہ پرماننٹلی اپنے آپ کو، کوئی عورت کہتی ہے جی میں ڈسیبل کروا لیتی ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میری کوئی اولاد نہ ہو. میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں جی جی کیونکہ ہر طرح کے لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. جی. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ نیچر کو بدلنا ہے، اور کوئی اس کی ایسی ضرورت بھی نظر نہیں آتی کہ انسان خام خواہ ایک تردد سے بچنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں وقفہ کرنے کے لیے اس وقت سائنس کی برکت سے کئی ایک طریقے سجھا دیے ہیں، وہ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ آپ نے نیچر کو بدلنا ہے، کبھی اس طرح کی نیچر کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ ایک اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا کہ ایک عورت کے 3 بچے ایک دن میں پانی کی ٹینکی میں مر گئے تھے، اور بالکل ینگ عورت تھی، اس نے اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیا ہوا تھا. پھر وہ پوری زندگی دونوں میاں بیوی روتے رہے، لے پالک ہی کر سکتے تھے، اپنی اولاد پیدا کرنے کا کوئی سلسلہ کر نہیں سکتے تھے. تو اس طرح کے جب ایکسٹراڈنری واقعات سامنے آتے ہیں پھر شریعت کی حکمت سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کا اس لیول تک کوئی بگاڑ ہو گیا ہے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور آپ نے کہا انٹلیکچولی بھی وہ ڈسیبل ہے، یعنی ذہنی توازن درست نہیں ہے، اور ان کو مینج کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا. یہ جواز کی حد تک بالکل اس میں حکم موجود ہوگا. بہت شکریہ. دوسرا علی بھائی، یہ جیسے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کہ پیرالائز ہیں، گھروں میں کروٹ نہیں لے سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، خود ٹوائلٹنگ نہیں کر سکتے. اب ان لوگوں کو کی ذمہ داری جو ہے وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ ان کے ذاتی فعل ہیں، ان کی قسمت، ان پہ امتحان پڑا ہوا ہے، کہ ان کی خاندان پہ امتحان پڑا ہوا ہے. دیکھیں میں نے ایک جنرل گفتگو تو سٹارٹ میں کر دی، ہر اینگل سے میں نے اس کو ڈسکس کر لیا. اب اسی کو اگر آپ بنیاد بنائیں جی سر، تو اس شخص کی آزمائش اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش کے بدلے ہمیشہ کی کامیابیاں دینی ہے. عین ممکن ہے کہ اس کو اگر سب کچھ اویلیبل ہوتا وہ کسی برائی میں انوالو ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے برائی سے بچا لیا. باقی رہا جو اس کے گھر والے ہیں، ان کے اوپر یہ آزمائش ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے نہ صرف ثواب کما سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی جنت کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں. ان کی خدمت کریں، یہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. سب سے اولین حق یہ ہے، ظاہر ہے دیکھیں قرآن حکیم میں 4 مقامات پہ کم از کم توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے تکلیف کے ساتھ اولاد کو پالا ہے. بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب بڑھاپے میں انسان چلا جاتا ہے پھر اسے اپنی جو ینگ اولاد ہے
اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے اسے اکوموڈیٹ کیا تھا، اب بڑھاپے میں جب کہ اس پہ کمزوری آ چکی ہے اس کی اولاد اسے اکوموڈیٹ کرے. اس لیے اسلام میں اولڈ ایج ہاؤسز نہیں ہے جی. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گی. ایک حدیث بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ کہا گیا تیرا باپ. اور سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی یہ خدمت کرنی ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھنے ہیں، ان کو اف تک نہیں کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا اپنے ممبر کی، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا؟ فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیں اس بات پہ کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو حضور علیہ السلام نے آمین کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید سے کہا کہ آپ نے آمین کہنا ہے. اور تیسری پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور یہ والا جو حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. جی. تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس شخص پہ آزمائش آئی ہے وہ اس کے لیے تو آزمائش ہے، اس اعتبار سے کہ اس تکلیف کو وہ جھیلے گا اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے گا. دوسرے لوگوں پہ اس اعتبار سے ہے کہ اسے اکوموڈیٹ کریں گے، اس خدمت سے وہ کامیابی حاصل کریں گے. ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو دیتا ہے، ان کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. یہ حدیث امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی غموں سے عبارت تھی، تکلیفوں سے عبارت تھی. تو یہ حدیث ٹاپ پہ لی ابو داؤد کی اور جامعہ ترمذی کی، جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انسان یوں پوری زندگی تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھایا جاتا ہے، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. جی. آپ دیکھیں نا آخرت کی اگر آپ تکلیف کو دیکھیں اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم چونکہ شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، ہم یہ تھوڑی سی تکلیف کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کسی کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. لیکن اگر کسی شخص کی آپ کو ہمیشہ کی آخرت دکھا دی جائے، اس کو آپ دنیا میں یوں سمجھیں کہ میٹرک لائف پلس ایف ایس سی، یہ 4 سال انسان کی زندگی کے کریٹیکل ہوتے ہیں. جی. ان 4 سالوں میں وہ بچے بھی ہیں جن کو کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے وہ کھانا پینا بھی کرتے ہیں، ٹوٹلی اپنی تعلیم کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں. ان کی بعد والی آپ زندگی اگر آپ کو اس وقت دکھا دی جائے نا تو آپ کہیں گے یار یہ 4 سال کی تکلیف کچھ بھی نہیں. لیکن جو لوگ وہ 4 سال اپنی زندگی کے ضائع کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس ہو جائے ولاد آباد، اوورآل ہم نے یہ دیکھا ہے وہ بعد میں کتنی تکلیف کی پوری زندگی کاٹتے ہیں. اگر اس وقت انہیں اپنی بعد والی زندگی دکھا دی جائے اور ان کمپیریزن ٹو جو دوسرے لوگ ہیں تو وہ بھی انسان کے بچے اسی وقت بن جائیں. یہی تو آزمائش ہے. یہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تکلیف کا سپین بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ آسانی جوڑی بھی ہے، اور الٹیمیٹ آسانی تو اس وقت آ جانی ہے جب انسان نے مر جانا ہے. یہی دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے واپس چلے جانا ہے. یہ تکلیف بھی جو آئی ہے ایک دن تو یہ تکلیف ختم ہونی ہے نا. 60 سال بعد، 70 سال بعد، پھر کھربوں سال کی زندگی سے اسے کمپیئر کریں. صرف آخرت کا جو 50,000 سال کا دن ہے نا، دنیا میں 60 سال کی زندگی اس کے مقابلے پہ 3 منٹ بنتی ہے. آخرت کا دن، جنت کی نہیں بات ہو رہی، صرف دن آخرت کی جو تکلیف کا دن ہے 50,000 سال کا، اسے 60 سال کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے. اس 3 منٹ کی تکلیف کو انسان اتنا بڑا سمجھ لے. جب لوگ آخرت میں اپنا اجر دیکھیں گے، یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آخرت سے جوڑے بغیر اگر
آپ ایبسولوٹلی کنسیڈر کریں گے نا دنیا کی زندگی کو, تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے لوگ پیسمسٹک موڈ میں چلے جاتے ہیں. جو کچھ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا, اس کے بعد تو یہودیوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. آج دنیا پہ رول کر رہے ہیں, 80 نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیا, دنیا میں نام کمایا, ان کا دنیا ختم نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیں گے. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ان کو بدلہ آخرت میں ملے گا. باقی جو ان کے عقائد کا معاملہ ہے وہ الگ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے صفت عدل کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس کے بدلے میں اسے ایک دفعہ قتل کیا جائے گا. ہٹلر نے تو ایک دفعہ گولی مار کے خودکشی کر لی ہے نا, لیکن جو اس نے 6 لاکھ یا 60 لاکھ ہولوکاسٹ میں یہودی قتل کیے ہیں, ان کے بدلے میں اسے آخرت کا عذاب ہونا ہے, اور یہ اللہ ہی دے سکتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہمارے یہاں ایک ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں کیا, دنیا کی عدالت اسے ایک دفعہ پھانسی دے سکتی تھی نا, ان مظلوم بچوں کے اوپر کیے گئے اس ظلم کے بدلے میں. لیکن اللہ کی عدالت میں دنیا میں جو اس نے تکلیف کاٹی وہ الگ, جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو باقی ہے, وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. اچھا علی بھائی, اب تھوڑا سا ٹاپک تھوڑا سا ٹویسٹ کرتی ہیں, ٹائم بھی شارٹ ہے. 2014 سے لے کر جنوری 2023 دسمبر تک پاکستان میں 30 لاکھ ایکسیڈنٹ ہوئے, جن میں 34 لاکھ لوگ زخمی ہوئے. 46,000 لوگوں کو اسپائنل کارڈ انجری یعنی کہ پرماننٹ ڈسیبلٹی ہوگی. 35,500 لوگ جان سے گئے ان 9 سالوں میں. یہ 1122 کا ڈیٹا ہے, یعنی کہ مفروضہ نہیں ہے, باقاعدہ. جی ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا. جی یہ وہ ہے جو رجسٹرڈ ہوگا. جی رجسٹرڈ ہے. سوال یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ لوگ ناحق جان سے جا رہے ہیں, اس کا گناہ کس کو ہے؟ کیا وہ روزی روٹی کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہ شہید کہلائیں گے, یا پھر ناحق قتل کر دیے گئے جہالت کی وجہ سے؟ یعنی یہ کہاں شمار ہوں گے؟ اور یہ امت کے جو اتنے امتی یتیم بچے ہو گئے یا والدین بوڑھوں کو چھوڑ کے چلے گئے, نوجوان روٹی روزی کے لیے نکلے تو واپس آئے تو 46,000 لوگ جو تھے صبح زکوٰۃ دینے والے تھے, واپسی پہ ڈسبلٹی کے بعد وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سوال یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں اس کو ممبر سے یا مسجد سے ہماری زندگیوں میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو کبھی کیوں ایڈریس نہیں کیا جاتا؟ یعنی یہ جانوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا سر, پریکٹیکل لوگ کیا جانا چاہیے. دیکھیں ہم نے تو بارہا اپنے پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا. میں نے تو آلموسٹ پچھلے 8-10 سال میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر اسے ڈسکس کیا, اور اسپیسیفکلی مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ بھی میں نے کوٹ کیا تھا. وہاں اوور سپیڈنگ کے اوپر مفتی اعظم سعودیہ نے یہ فتویٰ نکالا تھا کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جاتا ہے وہ خودکشی کی موت مرا ہے, اور اس کا کوئی بلڈ منی بھی گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی. دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا, ان میں اگر پہلے نمبر پہ میں کوئی قانون سمجھتا ہوں نا کہ جو ایک سمجھ لیں الہامی قوانین کے بعد سب سے بڑا کوئی قانون انسان بنا سکتا ہے وہ ٹریفک قوانین ہے, اگر آپ انہیں فالو کریں. یقین کریں یہ ایوالو ہوئے ہیں نا, کتنی محنت کے بعد یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں. اگر ٹریفک قوانین کو دیکھا جائے یہ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو ایک دن میں نہیں ہوئی. ظاہر انسان نے سیکھا, پھر اسے ایوالو کرتے کرتے یہاں تک لے کے آئے. یہاں پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی, یہاں زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اور اسی طریقے سے بغیر لائسنس کے بھی لوگ نکلتے ہیں. جو لائسنس بھی جنہوں نے لیے ہوئے انہوں نے بھی کوئی ٹریفک قوانین پڑھے نہیں ہوئے, جنہوں نے پڑھے ہوئے وہ عمل بھی کوئی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سب کچھ چلتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے خود تو عمل کریں, آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ یار ٹریفک قانون کو فالو کرنا یہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا, سامنے سے رانگ سائڈ سے کسی نے ٹھوک دیا, آپ نے اس کی غلطی کو بھی خود اکوموڈیٹ کرنا ہے. آپ نے آخری درجے میں کوشش کرنی ہے. پاکستان میں تو سڑک پار کرتے ہوئے 1 وے کے اوپر 2 وے کے اوپر آپ نے احتیاط کرنی ہے. ایون 1 وے ہے تب بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی میں دائیں طرف دیکھوں کہ یہ ٹریفک جا رہی ہے میں کراس کر جاؤں. کوئی نہیں, ادھر کوئی نہیں پتا یہاں سے بھی کوئی آ رہا ہو, حالانکہ یہاں سے آنے والی روڈ پرلی طرف ہے. آپ نے دوسروں کی غلطی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. باقی یہ جو آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایکسیڈنٹ کی نوعیت کیا تھی, ہم ہر ایک ٹاپک کے اوپر الگ الگ بول سکتے ہیں. ایک تو ہے کسی نے ایکسیڈنٹلی کسی کو قتل کر دیا, صرف ایک فیکٹ ٹریفک قوانین کا تو نہیں ہے. یہاں پہ تو مسئلہ روڈز کا بھی ہے, یہاں پہ گاڑیوں کا بھی مسئلہ ہے. اوور آل لوگ جس طرح یہاں پہ ایک ایٹم بم لیے پھر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, شکر ہے اب یہ CNG والی گاڑیاں ختم ہوئی ہیں. 1997 میں یہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا سلسلہ,
اور جو اس وقت وہ جو ڈاکٹر تھے حلال رضا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے، پیریوڈک ٹیسٹنگ کروانی ہے، ورنہ ایک دن آئے گا پاکستان میں روزانہ ایک آدھ گاڑی میں یہ پھٹا کریں گے بم کی شکل میں. اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کیوں؟ یہاں پہ جعلی موریں لگواتے ہیں انہی سلنڈرز کے اوپر، حالانکہ ان کی لائف بھی ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہر دفعہ آپ جب اس میں گیس انڈر پریشر بھرتے ہیں تو اس میں پرماننٹ سٹرینز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ملٹی پلائی ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آکسیجن سلنڈرز کے اندر بھی کئی لوگوں نے بھری، کچھ عرصے بعد پھٹ گئی. موٹر وے پہ آپ نے کتنے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں. تو صرف ٹریفک قوانین کا مسئلہ نہیں، کئی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. ڈرائیورز کی ٹریننگ، باہر کے ملکوں میں تو باقاعدہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کتنے گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہے. اب یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. مجھے صحیح طرح یاد ہے 2002 میں جب ہم عمرے کے لیے گئے تو مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے. ٹول پلازا پہ موٹر وے کے اوپر پولیس والوں نے ہماری گاڑی روک لی اور آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. ہم پریشان تھے ہماری گاڑی کیوں نہیں جانے دے رہے. انہوں نے کہا جی یہ ڈرائیور جو ہے مسلسل 14 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہے. ان کے پاس پورا ٹریک ریکارڈ تھا. ان کا یہ اب مزید ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، یہ ٹھوکے گا ساروں کو. انہوں نے ڈرائیور کو وہاں پہ پکڑ لیا، ان کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ بھائی ڈرائیور بھیجو، گاڑی نہیں آگے جائے گی. تو وہ تو ہمارے ساتھ بہت نیکی کر رہے تھے. اس وقت تو ہمیں غصہ آ رہا تھا، ہم 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، لیکن نہ پہنچنے سے لیٹ پہنچنا وہ بہتر ہے. تو یہ قوانین باہر کے ملکوں میں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس لیے حادثات سے بچتے ہیں. اس کے باوجود کبھی کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن اس طرح کی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب ہوئی، کسی شخص کا ایگزٹ اسی طریقے سے لکھا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، دنیا میں قانون اسٹیبلش ہوگا. کسی شخص کا اگر ایگزٹ دنیا سے قتل ہو کے تھا نا تو وہ ہو گیا قتل، لیکن جو قاتل ہے اسے سزا ملے گی، اس کی زندگی اسی طریقے سے پوری ہوگی. ہاں، لیکن آخرت کا معاملہ ظاہر ہے، جو کوئی ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے تو وہ تو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن قاتل کو مقتول جو ہے اس کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا مجھے انصاف چاہیے، اس نے مجھے دنیا میں ناحق کیوں قتل کیا، اسے انصاف ملے گا. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اس طریقے سے شہادت کی موت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطے کہ وہ رزق حلال کے لیے نکلا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے نکلا ہے، وہ تو فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. باقی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کسی ایک چیز نہیں، کئی ایک چیزیں ہیں جن میں ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. آپ تو یہ صرف دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں، میں نے موٹر وے کے اوپر دیکھا ہے اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی، وہ پانی پی کے اسی طریقے سے پانی کی بوتل موٹر وے کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کا کئی جگہ پہ تربیت والا فقدان موجود ہے. میڈیا کو بھی چاہیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، لیکن اولین ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے، وہ اپنی اولاد کی ٹریننگ کریں اور پریکٹیکلی خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. اگر میں خود اشارہ توڑ رہا ہوں اور میں یو ٹرن غلط لے رہا ہوں تو میں اپنی اولاد کو کبھی اس اعتبار سے ٹرین نہیں کر سکتا، مجھے خود بھی اس پہ عمل کرنا. سر اس پہ شرعی طور پر کوئی فتویٰ وغیرہ لگ سکتا ہے کہ ان ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں جس سے انسانوں کی جان کو خطرہ ہو؟ ہاں، کوئی اس کی تعزیراً دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، وہ بڑی بڑی سزائیں جو بیان کر دی ہیں مختلف جرائم کے اوپر، ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد قاضی کے اوپر چھوڑا ہے، تعزیراً سزا کوئی بھی دی جا سکتی ہے. مثلا گورنمنٹ یہ سزا دے سکتی ہے کہ جو شخص اس طریقے سے ٹریفک قانون توڑتا ہے اسے 1 ہفتے کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا. یا کوئی شخص کالج کے باہر لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اسی کالج کے باہر ایک پنجرے میں اسے قید کر دیا جائے گا، جس طرح انڈیا کی ایک عدالت نے فیصلہ کیا تھا. تو اس قسم کے کوئی جو اس معاشرے میں آپ بہتر سمجھتے ہیں، کوئی پرماننٹلی ڈس آرڈر کسی کے ساتھ نہ کرے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی سزا اس کے اوپر کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرے گی. یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور ذہنی کیفیت میں چلا جائے، کوئی خودکشی نہ کر لے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بندوں کو دیکھ کے اس اعتبار سے قاضی فیصلہ کر سکتے. سزا دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے جو ٹائم مجھے عنایت فرمایا تھا وہ ختم ہو گیا. ایک سوال اگر جی کریں. جو آپ کا بہت فیوریٹ موضوع ہے، شرک پہ آپ نے بہت ساری ایجوکیشن دی لوگوں کو اور ہمیں بتایا کہ توحید کی برکات کیا ہیں. تو سر پاکستان کا جو نظام ہے اس میں ہر محکمے کے اندر شخصیت پرستی کا راج ہے. یہ شرک کی کون سی قسم ہے؟ کیا یہ ہمارا پورا سسٹم مشرک سسٹم نہیں ہے کہ ہم لوگ تو صاحب کے موڈ کے اوپر اپنی ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، میں بھی تھوڑا سا گورنمنٹ میں سرو کیا ہے، میں نے بھی بیت المال میں. تو جب تک باس کا موڈ اچھا ہے تب تک سب کچھ صحیح ہے. اچھا آئی جی آ گیا
پولیس کا محکمہ صحیح ہو گیا, اچھا جج آ گیا جسٹس کا. میں پرسنالٹی اورینٹیڈ سوسائٹی ہے نا ہماری, تو یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اللہ کی صفات میں انسان کو داخل کر کے اسی کو فالو کر. پریکٹیکلی تو ہم انسانوں کو باس کو فالو کر رہے ہیں نا. اگر کوئی اچھائی کی طرف بلاتا ہے باس تو اس کو فالو کرنا تو کوئی غلط نہیں ہے, غلط کاموں میں فالو نہ کیا جائے. جی مطلب رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے, یعنی رولز پہ تو ہر شخص برابر ہے نا, لیکن یہاں پہ جو شخصیت پرستی کا نظام ہے تو یہ مشرک سوسائٹی نہیں ہے ہماری. جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان میں کسی شخصیت کو فالو کرنا جی سر, وہ تو ظاہر غلط ہے. اگر پازیٹیو چیز ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ پازیٹیو چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں نہ کرو. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہے کہ کسی نے اگر کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب بھی اس ایک بندے کو ملے گا جس نے بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے. اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کو الگ سے ثواب ملے گا, لیکن ان کا کمبائنڈ بھی اس کو ملے گا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا سب کا وبال اس بڑے پر ہوگا, لیکن جو خود وہ برائی پہ چل رہے ہیں ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے وہ کہیں کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھا لینا, نہیں, وہ اپنی جگہ پہ. باقی یہ جو آپ نے اپنے معاشرے کی کمزوری بتائی, تو یہ معاشرہ یورپ کا معاشرہ اس سے بھی زیادہ برا تھا, لیکن آج وہاں پہ عدل و انصاف ہے. انہوں نے جنگوں کے بعد سیکھا. میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں 20ویں صدی میں اگر کسی نے کوئی معجزہ دیکھنا ہے تو ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کیا سے کیا ہو گیا. وہ لوگ جو کروڑوں لوگوں کے قاتل تھے, ڈریکولا تھے, آج وہ ایک بلی کو بھی مرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے آنسو نہیں رکتے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ انہوں نے لرن کیا اور انہوں نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا. اس لیے ڈیوڈ کیمرون وہ جب ایک ہاسپٹل میں گیا, آپ نے دیکھا اس کو ڈاکٹر نے ڈانٹ کے وہاں سے نکالا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے یہ کر سکتے ہو, اس مریض کو تو اس وقت یہ حالت ہی نہیں کہ تم یہاں آ کے اس کو ملو. یہاں پہ اگر کسی پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے, آرمی چیف نے کسی ہاسپٹل کا وزٹ کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات فالتو مریضوں کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں جی, جگہ کھلی کرنے کی, اور بھرتی بھی کر دیتی ہیں دکھانے, اور وہ بھی جعلی کام بھی ہوتا ہے. وہاں پہ چونکہ عدالتیں آزاد ہیں, انہیں پتہ ہے, اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میری نوکری اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ مجھے سیکیور کرے گا. ہم اس چیز کو تو ضرور بلیم کرتے ہیں کہ لوگ برائی کو فالو کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے یہ سسٹم کیسا دیا ہے. اگر کوئی شخص اچھائی کے لیے کھڑا بھی ہو تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھوکا ہی مرے گا. ٹھیک ہے, اس کو آپ بھوکے رہنے کے فضائل تو نہیں سنا سکتے. پھر وہ ان آیات اور احادیث سے سہارا لے گا جہاں انڈر پروٹیسٹ آپ برائی کو دل میں برا جانتے ہوئے اس وقت کر گزریں صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے, وہ ان آیات اور احادیث سے سہارا لے گا اور جسٹیفائی بھی ہوگا کئی جگہ کے اوپر. اس لیے بہتر یہ کہ ہمیں نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. نظام کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جائے. اب اس کو کیسے دور کیا جائے وہ ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں بتایا کہ جب تک پیور ڈیموکریٹک ویلیوز یہاں نہیں آتی, ہمارے سیاستدان لرن نہیں کرتے, ہماری جوڈیشری, ہماری فوج لرن نہیں کرتی کہ کوئی کسی دوسرے کے کام میں لچ فرائی نہیں کرے گا, اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے, اور کوئی صحیح کام کر رہا ہے اس کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, اور 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں, اور جو مجرم ہے اسے سزا دی جائے. یہ نہیں کہ سارے چوروں کو اکٹھا کر کے ایک نئی جماعت بنا لی جائے اور پھر یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ اب جو اس جماعت میں آ گیا تو وہ پاک و صاف ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر وہ جماعت جب خلاف ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے, پھر ایک اور جماعت کھڑی کر لی جائے اور کہا جائے کہ جو اس میں آ گیا وہ پاک و صاف ہو گیا. یہ جو تماشا لگا ہوا ہے, اور اس میں کسی ایک ادارے کو مجرم نہیں سمجھتا. سب سے بڑا اس میں جو آپ 50% جرم کسی ایک ادارے پہ ڈال سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن باقی لوگ بھی کم نہیں, خواہ پولیٹیشینز ہوں, جوڈیشری ہوں, ہماری بیوروکریسی ہو, ان سب لوگوں نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. سب کے سب مجرم ہے اور عوام بھی مجرم ہے. سیدھی سی بات ہے, عوام اپنے جہاں اس کو کوئی اس حوالے سے موقع آتا ہے کہ وہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں کرتے. مثلاً اب بینک کے باہر جو قطار بنی ہوئی ہے یہ آرمی چیف نے تو نہیں بنوانی, نہ چیف جسٹس نے بنوانی ہے. اس میں جب ایک دوسرے کو لوگ پیچھے کرتے ہیں تو وہ تو خود کر رہے ہیں نا, تو عوام بھی تو عوام کو کاٹ رہی ہے نا. تو ہر کوئی دوسرے کا ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اللہ کرے کوئی بہتری والا معاملہ ہو جائے. اور فرقوں کی دکانیں جب بند ہو جائیں گی تو جو نیا نظام ہوگا بغیر فرقوں والا وہ کس طرح کی دنیا ہوگی؟ جس طرح یورپ اور امریکہ میں کوئی فرقہ نہیں, دیکھ لیں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کبھی کوئی ممتاز قادری پیدا نہیں ہوا. ہاں, وہاں کوئی غازی علم الدین پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں پہ مسلمان نہیں رہ رہے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے مزار نہیں بنیں گے, ہم جیلوں میں جائیں گے.
یہ جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں، خواہ کوئی پیر خانہ کر رہا ہے، کوئی مولوی کر رہا ہے، ہمارے ملک میں کر رہا ہے، وہاں تو ان سارے پیروں کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں، وہاں کو یہ قانون توڑ کے بتائیں نا، وہاں کسی مرید کو یہ زندہ جلا کے بتائیں نا، کسی مرید کے بچے ذبح کر کے بتائیں، قانون کی حکمرانی ہے، تو وہ معاشرہ ہوگا۔ یورپ اور امریکہ میں چند ایک جو فحاشی والا ایلیمنٹ، ایک دو چیزیں اور نکال دیں تو اس پلانٹ ارتھ پہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے۔ بالکل میں اس کی تصدیق کروں گا۔ علی بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان، شیئر کیجیے، لائک کیجیے تاکہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔